یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس ذات توالا بابرکات کی عظمت اور شان، اس کی بڑائی، اسی کی حمد کہ جس نے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہماری طرف مبعوث کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس عظیم الشان عالی مرتبت شخصیت پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں رب لم یزل کی پہچان نصیب ہوئی، اور جس کے دم قدم سے ہی یہ بزم ہستی اس وقت چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طارق عزیز سعیدی کا تعارف اپنے مہمانان گرامی سے کراتا چلوں۔ آج کے ہمارے اسکالر جنہیں ہم نے گفتگو کے لیے مدعو کیا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم سعیدی صاحب، ان کے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب قاری محمد فلک شیر صاحب، اور انہی کے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد رضا صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عنوان کے تحت آپ کے حضور پیش ہیں وہ اس ماہ مبارک کے ہی متعلق ہے، ماہ رجب المرجب کی عظمت، شان، اس کے فضائل و مناقب پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا ان عدت شہوری، کہ ہم نے جو مہینے بنائے، فرمایا عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے، اور آگے جا کے فرمایا کہ ان میں سے جو 4 ہیں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ خود پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ذی الحج، اس سے پہلے ذی قعدہ، آگے محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں اکٹھے ہیں، اور ایک مہینہ فرمایا وہ الگ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو ناظرین کرام شہر رجم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر شیطان کو رجم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام شہر رجم بھی امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین کے اندر بیان فرمایا، اور ایک اور نام بھی اس کا بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے شہر اسم بھی کہتے ہیں۔ شہر اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خالق کائنات احکم الحاکمین نے جتنے بھی انبیاء کرام اور قومیں اس دنیا میں آئیں، جس پر بھی عذاب نازل ہوا، سب کو عذاب خالق کائنات نے دیگر مہینوں کے اندر دیا، لیکن رجب المرجب کے مہینے کے اندر کسی بھی قوم کے اوپر خالق کائنات نے کسی بھی قسم کا کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور یہ ماہ مبارک اتنی عظمتوں کا مالک ہے کہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، اور اس سے پیچھے چلیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار ہوں تو ان کے اندر بھی ان کا ایک ادب و احترام کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ دل لگی تھی، اس کی محبت کا معاملہ تھا، وہ اسے بڑی خواہش سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس کی وہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، بڑی مشکل سے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، لیکن جیسے اس کی ملاقات ہوئی، شام کا وقت ہے، ادھر سے شور برپا ہوتا ہے باہر، پتہ چلتا ہے کہ اس لیے شور ہو رہا ہے کہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اب اس مرد نے جو بڑی مشکل سے اپنی معشوقہ کو ملا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا
और वो वहां से उठकर चला गया। और खालिक के कायनात को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, आपने खालिक के कायनात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया क्या ईसा जाओ और जाकर उस शख्स से मुलाकात करके आओ, उससे मिलकर आओ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे मिलने गए, उनके साथ गुफ्तगू हुई, तो खालिक के कायनात ने उस शख्स को ईमान की दौलत से भी मालामाल फरमाया और वह हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। ये इस माह मुबारक की अजमत और शान है। इस पर सिलसिला गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। मैं तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब क़िबला कारी मोहम्मद अहमद रज़ा साहब से कि आप आयात बय्यिनात की तिलावत से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन वजअल फीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा। वहुव अल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहार खिल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़क्कर औ अराद शुकूरा। वइबादुर रहमान सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। वइबादुर रहमान अल्लाह अल्लाह। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुब्हानल्लाह। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। सुब्हानल्लाह। वल्लज़ीना
يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. تلاوت کلام مجید فرقان حمید آپ نے سماعت فرمائی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف مسلمان کی پہچان اور اس کی آن اور شان ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں اور شانوں کے تذکرے سے ہی ایک مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سماعت فرماتے ہیں جناب قبلہ قاری محمد فلک شیر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں گے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہمیں مرنا جینا سکھا دیا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
آلہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف سماعت فرمائی۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عثمان بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ بڑی عظمتوں اور رفعتوں والا مہینہ ہے، اسے خالق کے کائنات نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نیکیوں کا جو ثواب ہے اسے دگنا کر دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ ایک روزہ اگر کسی نے اس ماہ کے اندر رکھا تو سرکار فرماتے ہیں خالق کے کائنات اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی نے اس کے اندر 7 روزے رکھے تو پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کے کائنات اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور اگر کسی نے اس کے اندر 8 روزے رکھے تو سرکار فرماتے ہیں خالق کے کائنات اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 روزے رکھے سرکار فرماتے ہیں وہ رب سے دعا کرے اور جو چاہے مرضی مانگے خالق کے کائنات اسے عطا کر دے گا۔ آگے سرکار فرماتے ہیں جس نے 15 روزے رکھے سرکار فرماتے ہیں کہ خالق کے کائنات اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس سے پہلے اس کے جتنے بھی اس سے زندگی میں گناہ سرزد ہوئے خالق کے کائنات سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس سے بھی زائد روزے رکھے یعنی 15 سے بھی زیادہ روزے رکھے تو خالق کے کائنات اسے مزید نوازشات اس پر فرماتا ہے، مزید انعامات کی اس پر بارش کرتا ہے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر ہی حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی پر آپ سوار ہوئے، اور ان کی کشتی پر جو سفر ہے ان کا جب عذاب ہوا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر وہ سیلاب کا عذاب آیا، تو کشتی پر جب سوار ہوئے وہ مہینہ جب شروع ہوا ان کا سفر وہ رجب المرجب کا ہی مہینہ تھا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ خالق کے کائنات نے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اس دن آپ روزہ بھی رکھیں، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ہم نشینوں نے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے انہوں نے بھی اس کے اندر اس مہینے کے اندر روزہ رکھا۔ اور اسی طرح پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر خالق کے کائنات نے ایک ایسی عظیم شان رات بھی رکھی ہے کہ جس کے اندر جس آدمی نے رات کو قیام کیا، دن کے اندر اس نے روزہ اور دیگر عبادات کی، سرکار فرماتے ہیں خالق کے کائنات اسے 1 صدی کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب خالق کے کائنات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کون سی رات ہے جس کے اندر اتنی نوازشات اتنی عنایات؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں صحابہ وہ رات وہ عظیم شان رات 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ ناظرین کرام یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ کے اور میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج نصیب ہوا، خالق کے کائنات کا دیدار عطا کیا گیا، رب لم یزل کا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرش معلی سے اوپر لامکان سے بھی آگے جا کر اللہ رب العزت کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ وہ رات یہی 27 رجب المرجب کی رات تھی۔ اسی وجہ سے خالق کے کائنات نے اس رات کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ میں قبلہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں اس مہینے کے فضائل و مناقب پر اور اس کے اندر جو یہ ساری عنایات اور نوازشات ہیں ان کی وجوہات پر ذرا ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ، اور یہ ماہ رجب المرجب کہ جس کی حکمت قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ رب کا فرمان ہے کہ ان عدت الشہور بلا شبہ رب کے ہاں رب کے نزدیک 12 مہینے ہیں
اور ان میں سے، اور یہ بھی یہ اس وقت سے ہیں جب سے زمین و آسمان بنے، اس وقت سے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم کا رب کا فرمان ہے کہ اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر ان کی نشاندہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کہ آپ کا فرمان کہ ثلاثن متوالیان، 3 جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کی جو فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ وہ 4 جو عظمت والے مہینے ہیں وہ بیان کرتے ہوئے حضور نے کہا 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم بیان کر کے آگے کہا رجب مدر۔ یہ رجب مدر ہے، مدر کہتے ہیں ایک قبیلہ ہے کہ وہ جو اس سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام مدر بھی ہے۔ بالکل قبیلہ مدر وہ بالکل اسی طرح سے کہ رجب، اور حدیث کے الفاظ کے اندر حضور نے فرمایا جو چوتھا ہے وہ رجب مدر ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی یہ اس کی۔ اور اگر اسی کی اس ماہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید پڑھنے کے بعد علم تفسیر پر جو کتاب تحریر فرمائی الفوز الکبیر، اس کے اندر آپ نے 5 علوم ذکر کیے ہیں، ان کو علوم پنجگانہ بھی کہا جاتا ہے۔ 5 علوم ذکر کرتے ہیں، اس کے اندر علم الاحکام ہے، علم المقاسمہ ہے، اور اس کے اندر 2 جو اہم باتیں، جو اہم علوم لکھے، وہ لکھتے ہیں علم تذکیر باعلی اللہ، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو یاد کرنا، یہ بھی ایک علم ہے۔ اور پھر چوتھا جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں علم جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے ایام کو ذکر کرنا، اللہ کے ایام کو یاد کرنا، وہ بھی ایک علم ہے۔ اور انہی کے نزدیک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کسی امت پر، کسی قوم پر، کسی قبیلے پر کوئی خاص رحمت یا برکت نازل ہوتی ہے، وہ دن بھی اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے، اللہ کا دن ہو جاتا ہے۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں عرفات، بالکل یہ اسی سارے طرح جو سے مقام اور مرتبہ میرا، یہ سارے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی کرم نوازی جب جس دن اور جس قوم پر بھی ہوتی ہے وہ اللہ کا دن کہلایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی قوم پر کوئی عذاب نازل کیا جاتا ہے، جس دن عذاب نازل کیا جاتا ہے، چاہے کسی قوم پر ہو یا کسی گروہ پر ہو، کسی امت پر ہو، وہ بھی ایام اللہ کے اندر آتا ہے، کہ وہ بھی آیات اللہ کے اسی ایام میں ہے۔ آتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی وہ بھی سارے یاد کرنا، ان کا بھی ذکر کرنا، وہ بھی ان علم کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی، اور ان احادیث سے، ان اقوال سے، ان مفسرین کے بیانات سے یہ جو واضح ہوئی جو بات، وہ یہ کہ قرآن و حدیث کے احکامات سے، قرآن و حدیث کے اقوال سے، ان سے جو ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ان ایام کا ذکر کرنا، ان ماہ مبارک کی فضیلتیں بیان کرنا، اللہ کے ایام کو یاد کرنا، یہ منانا مندوب ہے اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے بزرگان دین سے، مفسرین سے، محدثین سے۔ اور اگر آگے چلتے ہوئے اس ماہ مبارک کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جو ایام مخصوص ہیں، جو اس کے اندر مخصوص واقعات رونما ہوئے ہیں، اگر اسی کی ذکر کیا جائے تو سب سے بڑا جو واقعہ ہے حضور کی معراج، سفر معراج کا۔ بالکل سبحان اللہ، اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے جو اس کو بھی اگر زیادہ بڑا کہہ دیا جائے کہ حضور کی نبوت کا اعلان کرنا، وہ بھی رجب المرجب کے اندر ہے۔ اچھا، حضور کی اعلان نبوت رجب المرجب میں فرمایا، اظہار نبوت رجب المرجب کے اندر ہے۔ اور اسی طرح نماز بھی رجب کے اندر ملی ہے، شب معراج، زکوٰۃ بھی اسی مہینے کے اندر ملی ہے۔ اور اسی طرح، اور اگر اس کی کثرت کے ساتھ عبادات اس کے اندر فرض ہیں، بالکل، اور اگر اس کو اسی طرح واقعات دیکھیں تو وہ غزوہ، جس طرح اس ماہ مبارک کی فضیلت دی جاتی ہے کہ عبادات اور صدقات کی اس کے اندر زیادتی کوشش کرنی چاہیے، اور سرکار نے فرمایا کہ دگنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی اگر نسبت دوسری دیکھی جائے، ایک غزوہ تبوک، وہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہے، اور یہ خرچ کرنے کی جو اگر نسبت دیکھی جائے کہ وہی غزوہ ہے جس کے اندر صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کی بالکل پچھلا مہینہ گزرا ساتھ ہی، بالکل وہ، اور اس پر سب اس پر گھر بار لٹا دیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے صدیق اکبر کے کہیں کوئی سوئی نہ رہ گئی ہو، اتنا جذبہ۔ اور آج لوگ کتنی حیرت کی بات ہے، جو اتنا محبت کرتے تھے دین کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، آج لوگ کہہ دیتے ہیں لو جی وہ تو کوئی مال غصب کرنے والے تھے، معاذ اللہ۔ کیسی بات ہے آج کل
ٹی وی چینلز پر کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کتنی محبت تھی ان کے۔ اللہ، یہ اسی طرح یعنی کہ اگر نسبت عبادت اور یہ صدقات کی اس طرح سے دیکھی جائے اس ماہ مبارک سے کہ وہ کس طرح سے ہے، وہ ان واقعات سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا ہر چیز صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول، بس وہ یہی ماہ اقبال نے تو پھر کمال کر دیا نا، وہ یہی ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات کے لیے، حضور کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے اور وہ 2 دن پہلے وہاں شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں اور 2 دن وہاں قیام کرتے ہیں اور رکے رہتے ہیں، اور پھر ان کے جو کمانڈر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے سپہ سالار سے، سلطان صلاح الدین ایوبی سے، کہ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ دشمن کی فوجیں آ کر شہر کے اندر آ جائیں اور ہم پہ غلبہ حاصل کر لیں۔ تو نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی 2 دن تک رکے رہتے ہیں، اور جب اس ماہ مبارک کی 26 آتی ہے اور 27ویں کی شب آتی ہے تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ساری فوجوں کے آؤ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور بالکل وہ اللہ کی آیات ہے، کرتے ہیں۔ وہ رات بڑی عظمت والی ہے نا، اس کے صدقے سے پھر چونکہ ہم تو یہ ہمارا ناظرین اہل سنت ہو یا پورا اسلام کہہ لیں، چونکہ اسلام کا نام ہی اہل سنت ہے دوسرا، تو یہ تو ہمارا نظریہ شروع سے رہا ہے کہ ایام سے اور ان مخصوص راتوں اور دنوں سے جس کی سرکار کے ساتھ نسبت، اس سے تو ہم وسیلہ اور تبرک لیتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے انہوں نے کیا تو پھر کیسی فتح نصیب ہوئی انہیں۔ آگے ان کا قول بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی تھی اور رب کی بارگاہ میں التجا کر کے قسم اٹھائی، یا باری تعالیٰ میں آج اس گھر کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس گھر میں جس رات تیرے پیارے حبیب نے انبیاء کرام سارے انبیاء کی امامت کی تھی، بالکل اسی شب کے صدقے اسی گھر کو آج ہمارے لیے فتح قرار دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے، سبحان اللہ، کتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماہ رجب المرجب کی عظمت کو بیان کیا کہ اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، یہ اس کے علاوہ کتنی اور چیزیں اس کے اندر، حضرت مولا علی مشکل کشا کی ولادت ہو، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، اسی طرح امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ایام اسی ماہ مبارک کے اندر ہیں۔ اس کے اندر خالق کائنات نے بڑی عظمتوں اور شانوں کو رکھا ہے، رب لم یزل نے اس کے اندر بڑی برکتوں کو رکھا ہے۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اس مہینے کا آغاز ہوتا تو سرکار یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سرکار دعا فرماتے کہ مولا اس رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے خیر و عافیت کے ساتھ۔ صحابہ کرام ہو یا سرکار کی ذات ہو، آپ ماہ رمضان کا رجب کے آغاز سے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسے رجب المرجب شروع ہوتا، صحابہ کرام اور سرکار ماہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے، اور ایک خوشی کا سما ہوتا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور یہ رجب یہ اللہ کا بڑا ہی پیارا مہینہ ہے اور اسے بڑا پسند مہینہ ہے، اور شعبان سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اندازہ یہ ترتیب دیکھیں سرکار کی، پہلے اللہ کا، آخر میں امت کا، درمیان میں سرکار کا، کہ جس نے ڈائریکٹ رب سے ملنا وہ مہینے بھی درمیان میں فرق ڈال رہے ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی رب سے نہیں مل سکتا، رب سے ملنا ہے تو پہلے شعبان، اس سے پیچھے پھر رجب رب کا مہینہ، تو سرکار سے ہو کر آنا ہے، ادھر سے رب سے جو کچھ ملنا ہے وہ سرکار کو، پھر سرکار سے آگے امت کو ملنا ہے۔ کتنی خوبصورت بات۔ میں قبلہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں اس کی عظمت اور شان اور اس کی جو فضائل و مناقب ہیں، ذرا اس پر ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو مختصر سے وقت میں ذرا صوفیانہ انداز سے اگر دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کو صوفیہ 3 طرح کے خصوصیات سے دیکھتے ہیں۔ ایک اس کے اندر من حیث العبادہ، دوسرا من حیث العروج و تاریخ یعنی معراج اور تاریخ کے واقعات، سارے دوار، اور دوسرا تیسری جو اس کی خصوصیت وہ رکھتے ہیں من حیث الامن والسلام، کہ اس کے اندر امن اور سلامتی کے لیے کیا کردار ادا۔ بالکل یہ سلامتی والا، جیسے وہ میں نے پیچھے بیان بھی کیا، حدیث علیہ السلام وہ بالکل انہوں نے گناہوں سے بالکل اجتناب، اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا، حالانکہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی کافر بھی اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، حالانکہ کافر کتنے عرب کے، پھر وہ مشرکین مکہ وہ تو بڑے جنگجو، سالوں جنگیں جاری رکھنے والے، پھر بھی اس ماہ مبارک کے اندر جب شروع ہوتا تو وہ جنگ ختم کر دیتے۔ لیکن آج کتنی حیرت کی بات ہے، میں بات عرض کرتا چلوں، کتنی حیرت کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کشمیر کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں. تو ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکری ابھی ہے. اور پھر بزرگان دین اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کے اندر بھی ہے کہ رمضان کی تیاری کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ رجب ہے. بالکل. اور اس کی صوفیاء کرام نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ پہلے مہینے کے اندر بیج بوتا ہے، بالکل، اور دوسرے مہینے کے اندر اس کو پانی دیتا ہے، سیراب کرتا ہے، اور تیسرے مہینے جا کر وہ کاشتکاری اور اس سے پھل اپنا حاصل کرتا ہے. اور صوفیاء اس کو اس طرح سے ملاتے ہیں کہ رجب کے اندر انسان جو ہے وہ عبادت کا بیج بوتا ہے، اور پھر شعبان کے اندر شب برات کی رات کو خصوصاً وہ آنسوں کے پانی سے اسے سیراب کرتا ہے، اور پھر اس کے آگے رمضان شریف کے اندر وہ اپنی کاشتکاری کا پھل نیکی کی صورت میں اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی صورت میں حاصل کرتا ہے. اور پھر صوفیاء اسی رجب کو جو پیش کرتے ہیں کہ اس کے جو 3 لفظ ہیں را، جیم اور با، وہ کہتے ہیں را سے رحمت الہی مراد ہے، اور با سے آگے جیم سے بندے کے جرم، بالکل، اور آگے با سے جو ہے برون یعنی بھلائی اور احسان ہے. سبحان فرماتے ہیں کہ رب کا یہ فرمان ہے، یہ نام کے اندر فرمان ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میری رحمت کے پردے میرے بندے کے جرموں پہ ڈال کر اس کو بھلائی اور احسان دے دیا جائے. کیا خوبصورت بات کی ہے صوفیاء نے. صوفیاء تو پھر صوفیاء ہے نا، ان کا رنگ اپنا ہے، نام کے اندر یا الفاظوں سے ہی کتنا پیارا میسج دے دیا. اور پھر حدیث کے اندر دیکھا جائے ایک دن اگر روزہ رکھے اس کو سال بھر کے روزے کا ثواب دے دیا جاتا ہے، ایک رات کی عبادت کر اس کو سال بھر کی راتوں کی عبادت کا ثواب. بالکل. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اس دعا کے ساتھ آپ سے اور اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے. اس کے اندر خالق کائنات نے وہ عظمتیں اور شانیں رکھی ہیں، اور امت کے پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر ایک امن و سلامتی کا درس رکھا ہے. تو اس لیے اس پیغام ہمیں اس سے یہی ملتا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب کرنا چاہیے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. اور اوورآل پوری دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ماہ مبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ مسلمان ہوں یا کفار ہوں، اس مہینے کے اندر کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل کشمیر، فلسطین اور دیگر ملکوں کے اندر مسلم امہ کی صورتحال بنی ہوئی ہے، بس یہی پیغام یہ مہینہ ہمیں دے رہا ہے کہ اپنے مسلمانوں کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیجئے، ہر قسم کا ان کے ساتھ دیجئے، اور امن و سلامتی کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیے. اسی دعا کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد طارق عزیز سعیدی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے پھر ایک نئے اور اعلیٰ موضوع کے ساتھ اور انتہائی معزز اسکالر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.